کچھ بات کریں گے کراچی سے خبر ہے اور بڑی عجیب سی خبر ہے. جنونی شخص جس نے شرمناک حرکت کی ہے گلستان جوہر بلاک 4 میں راہ چلتی برقع پوش لڑکی سے ہراسانی کی کوشش کی ہے. لڑکی کی مزاحمت پر ملزم فرار ہو گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے خلاف کسی نے رجوع نہیں کیا. سی سی ٹی وی کی مدد سے تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ماہر نفسیات ہیں کرن جاوید صاحبہ جوائن کر چکی ہیں. کرن، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کے پاس اس طرح کے کیسز بھی آتے ہوں گے اور آپ نے اس طرح کے واقعات بھی سنے ہوں گے. آپ کی سٹڈیز کیا کہتی ہیں؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ جی بالکل، ویڈیو دیکھے بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو ہوا، اور بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور عام اگر سوسائٹی میں دیکھا جائے تو معاشرہ اس چیز کو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہراسمنٹ کا ایک واقعہ اس کو ہراس کیا گیا ہے. بالکل ہراسمنٹ میں بھی چیز آتی ہے، لیکن جو اپنی ویڈیو کو دیکھیں تو ایز اے ماہر نفسیات میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس سے ہٹ کی اور اس سے اگلے لیول کا کیس ہے جس میں سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ڈسٹربنس بندے میں دیکھی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک نارمل بیہیویئر تو نہیں ہے، اس میں اویئرنیس بھی نہیں ہے. یہ اس کا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ٹوٹل سائیکولوجیکل ڈس آرڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس بندے کو ٹریٹمنٹ کی. بیکاز ایک نارمل شخص، ایک نارمل مائنڈ کا بندہ کبھی بھی اسٹریٹ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ سب کے سامنے ریویل کرے، انڈریس کرے اور اس طرح کی چیزیں. تو بیسیکلی اور دیکھا جائے جس طرح سے وہ پہلے وائٹ کے آئی آیات تھنک چل سو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر ہے اس نوجوان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کیمرہ اس طرح لگا ہوا ہے اور جو اس کو بالکل کیمرے کی آنکھ اس پر ہے. اس کی نظر میں تو یہ کہ گلی خالی ہے، محلہ بالکل خالی ہے، سناٹا ہے، یہ لڑکی جا رہی ہے تو میرے ذہن میں جو چل رہا ہے میں لہٰذا وہ کوشش کروں گی. اس کی جرت ہے کس نے مطلب اس طرح کی حرکت کی ہے. لیکن مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بالکل کافرما ہیں جو کہ اس مائنڈ سیٹ کو مطلب پروان چڑھا رہی ہیں؟ ایک تو موبائل کا یوزیج ہے، پھر اس کے علاوہ کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی، کاؤنسلنگ کی بہت اشد ضرورت ہے. آپ کو نہیں بالکل لگتا بالکل یہ میم، بالکل سہرش آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایسا ہی ہے کہ یہ دیگر وجوہات بالکل ضرور اس میں شامل ہیں کہ جو بھی اس پرابلم کو ایگریویٹ کرتی ہیں، بڑھاوا دیتی ہیں، جس میں یہ ٹیکنالوجی ہے، غلط یوز آف ٹیکنالوجی میں کہوں گی، اینڈ سوشل میڈیا میں بھی غلط یوز کیا جائے، اور ان سب چیزوں کو جو ایک ہوتا ہے نا کہ مزید ٹی وی لگا دینا، آگ لگ جائے، اس والی چیز میں ہم اگر دیکھیں تو یہ بڑھاوا دیا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل ایک مینٹل ہیلتھ ڈسٹربنس کے ساتھ جب بندہ ہے تو یہ جنونیت ہے، یہ پاگل پن ہے جو اس نے کیا، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی بے چینی وغیرہ کو بھی دیکھیں نا کہ وہ آ رہا ہے بائک سے اترا، وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، پھر اس نے کس طریقے سے ایک سرٹن ایکٹ کیا جو کہ ٹوٹل نارمس کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے. نارمل انسان اس طرح سے کوئی اینٹی سوشل بیہیویئر نہیں کرتا. یہ بالکل سائیکوپیتھ، اس کو ہم اپنی آئی تھنک سو ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں سائیکوپیتھ. آئی ڈونٹ نو، اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتائے گا کیا اس طرح کی حرکات پر کوئی قانون ہمارے ہاں موجود ہے کہ سزا دی جائے؟ کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے ایسے کئی واقعات ہم نے رپورٹ کیے ہیں ٹی وی پہ اور اسی طرح دکھائے بھی ہیں، بتائے بھی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بس دکھا دیتے ہیں بات. ہم تو اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں، لیکن اس پر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ایک کو سزا ملے تو باقیوں کو پتا ہو کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوگی، لہٰذا مجھے اپنی لمٹ میں رہنا ہے. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جو بھی ہو، اگر یہ پاگل پن ہے، نارمل پن ہے، جو بھی ہے، لیکن اس پہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ ضرور لینا چاہیے. مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب قانون یا کوئی بھی بندہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے نہیں ہے. اس میں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اسسمنٹ کرتے ہیں، ذہنی ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اس وجہ سے ہوئی ہے یا جس وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ باقاعدہ پھر اس حساب سے سزا کی یا پینلٹی کے وہ زمرے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہی تھے تو اس میں پھر اچھا، اس کاؤنسلنگ، میں میں پراپر چاہوں گی ٹریٹمنٹ اور اس کرن کہ چیز سے تھوڑا سا گزریں. آپ مجھے بتائے گا کہ پیرنٹس کو آپ کس طرح گائیڈ کریں گی؟ کیونکہ یہ ایج جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ لڑکے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی ایج اس طرح کی ہوتی ہے کہ اسپیشلی 15 to 25 ایئرس کے درمیان کی ایج ہے. اس میں کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ پیرنٹس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ موبائل یوزیج پہ کس طرح نظر رکھنی چاہیے؟ اس پر میں آپ کی ٹپس چاہوں گی. بالکل، یہ بہت اہم آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ پیوبرٹی کو ہٹ کرتا ہے تو اس کے اندر بایولوجیکل چینجز تو آتے ہیں، جسمانی چینجز تو آتے ہیں، ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل چینجز بھی آتے ہیں. اس ٹائم پر نیڈز بھی بہت ہائی ہوتی ہیں. انسان اپنی آئیڈینٹی چاہتا ہے، انسان کی اندر کی جو انرجیز ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، وہ بہت بڑھ جاتی ہیں. تو ایسے میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو نگاہ رکھنی چاہیے اپنے بچوں پر.
फिट निगाह भी ना रखें, लेकिन इतनी रखें कि वो उनका चेक एंड बैलेंस हो सके। उस हिसाब से उनसे कम्युनिकेशन, राब्ता कायम रखें, उनके हाल अहवाल को पूछें, पूरे दिन की रूटीन का चेक एंड बैलेंस रखें, उनसे बातचीत करें। और अगर मैं तो ये कहूँगी एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कि कुछ सर्टन सेशंस तो करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग इज़ वेरी डे टू डे प्रॉब्लम्स पे या डे टू डे इश्यूज़ पर दी जाती है, ताकि इंसान के अपने इवन सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी होती है कि इंसान को आई अपने आप थिंक का सो पता स्कूल्स चले वो में भी कितना ये सोच रहा है। काउंसलिंग हो सकती है, टीचर्स भी कर सकते हैं, कोई ऐसा एक पीरियड होना चाहिए स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए कि जिसमें बिल्कुल टीचर्स ये सहरिश, बताएं कि आपके स्कूल नॉर्म्स में क्या हैं। हाँ, बिल्कुल सहरिश, स्कूल में बाकायदा बहुत से स्कूल में आगाही आ गई है, तो बाकायदा स्कूल काउंसलर्स तायनात कर दी गए हैं। स्कूल काउंसलर्स होते हैं आप, वो बाकायदा जो टीचर्स कुछ मसले मसाइल किसी स्टूडेंट में देखती हैं तो वो खुद भी रेफर करती हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को भी ये पूरा पूरा राइट हासिल होता है कि जब अगर वो किसी ज़हनी मसले से गुजर रहे हैं या परेशानी से गुजर रहे हैं, उलझनों से गुजर रहे हैं, तो अपने स्कूल काउंसलर अच्छा से एक चीज़ राब्ता और करें। किरण, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि देखिए हर चीज़ जो ये भी स्टेज हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एकदम से ऐसा नहीं हुआ होगा। ये जुनूनियत, ये जिनसी जुनूनियत, ये इस हद तक कैसे आई? ज़ाहिर है कुछ स्टेजेस से गुजर कर आई होगी ना, वरना कोई भी नॉर्मल शख्स इस बिल्कुल। तरह की हरकत नहीं कर सकता। तो आखिर वो कौन सी अलार्मिंग चीज़ें हैं जो कि हमें नोटिस करनी है, जो हम नहीं कर रहे, और ये नतीजा फिर ये निकलता है? बताएंगी वो बिल्कुल क्या इसके पीछे वजूहात या कॉजेज होते हैं, या फिर कहाँ लापरवाही की जा रही है? जी सहरिश, इसमें ये होता है कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर का जो रीजन अंडरलाइंग होता है वो ट्रॉमा होता है, बहुत बड़ा ट्रॉमा, सदमा जिससे इंसान गुजरता है बचपन से लेके आज तक की जिंदगी के दौरान। कभी भी वो हुआ होता है जिसमें वो फिक्सेटेड होता है और निकल नहीं पाता। ठीक है, इसी तरह जो जिनसी इस तरह के रवैयों में शामिल होते हैं, उनके साथ जरूर कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जो हमारी मालूमात में वो ये कि इनके साथ भी कोई जिनसी इस्तेहसाल हुआ हुआ होता है, इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ हुआ होता है, सेक्सुअल ट्रॉमा की हिस्ट्री रही होती है, जो कि घर वालों ने भी ओवरलुक किया होता है, इग्नोर किया होता है, या बच्चा बताया और उसको सही से सुना नहीं, या तो उनकी मालूमात में नहीं है क्योंकि राब्ता बच्चे से इतना नहीं था, कनेक्शन इतना नहीं था, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मगन था, या डिफरेंट चीजों में बच्चा खुद सप्रेस कर गया। तो इस वजह से आगे लेटर लाइफ में जाके जैसे जैसे जिंदगी उम्र बढ़ती है। अच्छा वैसे और किरण, मैं आपसे एक सवाल आपसे करती हूँ, मुझे ये बताइएगा, मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पर, मेरी ये राय है कि इस तरह के जो वाक़यात हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने बच्चों की राइट टाइम पर शादियां नहीं करवाते, कि हम लोग जॉब्स के चक्कर में और इसी अफरा तफरी में इस कदर मगन हो चुके हैं कि हमें ये है कि जनाब पहले तुम इतना कमा के लाओ तो फिर हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो बच्चे मेंटली अपसेट हैं या इस तरफ जा चुके हैं, जो डिट्रैक हो चुके हैं, वो तो ज़ाहिर है उनका कोई हल नहीं निकल रहा ना। फिर शादी की सही एज क्या है आपकी नज़र में? देखिए, ये तो अगर आप देखिए, इसका तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है, डिफरेंट है। उसमें देखिए ये कि जब इंसान बलूगत यानी बालिग हो जाए, प्यूबर्टी को क्रॉस कर ले, और जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि 18 इयर्स में शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है एंड ऑल, तो अगर आप उस तरह से देखें तो जब वो बलूगत पे पहुंच जाए, वो बालिग हो जाए, उसके बाद वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाए, और फिर उसके बाद जो है आप बिल्कुल शादी करवा सकते हैं। इसमें हमारे कोई यहाँ हर्ज नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है ना कि बलोगत की एज में पहुंच गया बच्चा, उसने कमाना शुरू कर दिया, लेकिन उस पर इतने प्रेशर्स हैं घर के कि तुमने अभी बहनों की शादी भी करवानी है, तुमने अभी अपने भाई के लिए भी कुछ करना है, तो उसकी वो एज वो निकलती जाती है, वो किस ट्रॉमे तो से गुजर रहा है कोई नहीं तो सोचता। बिल्कुल सहरिश, आप देखें तो ये हमारे माशरे का ही तो मसला है, ये डायलेमा हमारे माशरे का है, हमारी सोसाइटी का है। हमें इस चीज को देखना है कि अब हमारे बच्चा है, घर का बंदा है, तो उसको किस तरीके से किस किस चीज की नीड है और कब कब हो सकती है, और ये बात का अच्छे तौर पे अंदाजा लगाकर राइट टाइम पे राइट चीजें करना ही एक अच्छी फैमिली, हेल्दी फैमिली को जनरेट करता है। और ये हमारे माशरे की लैकिंग ही है जो हम समझते हैं कि नहीं, इनसे पढ़ा लिखा दिया तो इससे सब कुछ पहले ठीक है, पूरा आप करें। आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरे साथ रहेगा रागिब नईमी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, अगर तो आपने हमारी गुफ्तगू सुनी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस पॉइंट पर इस सारी सूरत हाल में बात कर रही हूँ। ये जो वाक़या पेश आया है, ये जो माइंड सेट है, वो ऐसी कौन सी लापरवाहियाँ या कोताहियाँ हैं जो कि बरती गई हैं कि बच्चा जिनसी जुनूनियत की इस हद तक पहुँच गया कि कोई भी शर्मनाक अमल करते हुए उसे शर्म ही नहीं आ रही, अपने नॉर्म्स, अपना कल्चर, अपना इस्लाम, वो सब कुछ भूल गया है। कहाँ हम गलती कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं इस पूरे मामले के अंदर। सबसे पहली बात तो यह है कि वालिदैन अपने बच्चों से हद से ज़्यादा नंबर लेने की इम्तिहानात में
توقع کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو روبوٹ بنا دیا ہے۔ بچوں میں سیوک سینس، بچوں میں تربیت اور بچوں کو ایک دوسرے کی عزت کی پاسداری کے حوالے سے معاملات فہمی والدین کی طرف سے نہیں سکھائے جا رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں جو کہ اس بچے کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں جس لیول کے اوپر، وہ بھی بچے کی اس طریقے سے تربیت نہیں کر پا رہے۔ بچہ خود نشو نما پا رہا ہے، وہ معاملات کو اب دیکھ رہا ہے موبائل کے ذریعے، اور بچے کو 6 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے بالکل اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ موبائل کو ہی سمجھتا ہے، اور پھر اس میں اس بات کی تفریق نہیں رہتی ہے کہ یہ موبائل مجھے راہ ہدایت پہ چلا رہا ہے یا مجھے بھڑکا رہا ہے۔ ہم معاشرے میں ولگیرٹی کو بڑھتا ہوا اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی تدارک نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی ایسی بیریئر نہیں ہے جو بچے کو اس قسم کے معاملات سے علامہ روک صاحب، سکے۔ ہم نے ایسی خبریں بھی رپورٹ کی ہیں کہ جس میں اگر ایک بچے سے موبائل چھین لیا گیا تو اس نے قتل کر دیا گھر میں، جی بالکل، ایسی خبریں جی بھی ہم نے بالکل رپورٹ ایسے ہی کی ہے، ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو تربیت کا بنیادی عنصر ہے اس کا فقدان پایا جا رہا ہے من حیث المجموع پورے معاشرے میں، اور ہماری درسگاہیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں۔ ہم درسگاہوں کو بھی اس سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، ان کا بھی اس میں کردار ہے۔ اور پھر جو استاد ہے اس نے بھی اب 40 منٹ کے پیریڈ کے پیسے لینے ہیں، نہ کہ اس نے 40 منٹ کے اندر تربیت کرنی ہے، اور 50-100 کی کلاس ہے جس کو اس نے پڑھانا ہے۔ تو یہ صحیح، کئی اسباب ایسے ہیں جو کہ سارے بالکل مل کر کئی ہی اسباب ہیں، لیکن اس میں معاشرے کا بھی کردار اور اسپیشلی پیرنٹس کا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے ان پر، اور میری نظر میں ماں باپ کو آنکھیں 2 سامنے اور 2 پیچھے بھی رکھنی چاہیے، جن کی خاص طور پر جوان اولاد ہو۔ ظاہر ہے یہ اس طرح سے نہیں چلے گا کہ آپ بس ان کو رحم و کرم پر چھوڑ دیں کہ موبائل اس کے ہاتھ میں بس نمبر اچھے لے کے آ رہا ہے، باقی وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے، اس سے آپ کو غرض نہیں ہے۔ اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہوں گے جو کہ اس طرح کے واقعات کی صورت میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ راغب نعیمی، کرن جاوید صاحبہ، آپ دونوں میرے ساتھ موجود تھے۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں۔ کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر لیاقت آباد ٹاؤن آفس کے ساتھ ہی آلائشوں کا ڈھیر لگ گیا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے۔ بڑی عید کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے، صفائی مہم کے لیے متعلقہ اداروں تک پہنچائی عوام کی آواز۔ اگر میں آپ کو دکھا دوں اس وقت مناظر، تمام گاڑیاں جو اس وقت ہے یہاں پر، تمام جو کلیکشنز ہیں، جتنی بھی آلائش ہیں ان کو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگاہ۔ اور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا، اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ بڑی عید کی ٹرانسمیشن 57% عوام نے دیکھی بول کی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔